دوستو، جس گھر میں بلی بچہ پیدا کرتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اس گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ دولت مند بن جاتے ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کا سچا واقعہ سنائیں گے جس کے گھر میں بلی نے بچے پیدا کیے تھے۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے کہانی سنتے ہیں اس عورت کی زبانی۔ میرا نام سروت ہے۔ میرا تعلق اندرونی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمارا علاقہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ وہاں پر غریب سادے سے لوگ رہائش پذیر تھے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ان کو بڑی نوکری ملنے سے تو رہی، بس محنت مزدوری کر کے یا وہ ڈیروں کی کھیتیوں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ میرے والد نے شہر سے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ہی ان کی نوکری لگ گئی۔ والد نے شادی بھی اپنی پسند کی لڑکی سے کی، جبکہ والد صاحب کے یہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا۔ میری امی کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ شہر کے ہی ہو کے رہ گئے۔ مگر میرے بابا جب بھی گاؤں جاتے مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، کیونکہ میرے دادا دادی کو میرا بہت انتظار رہتا تھا۔ میں چھوٹی تھی تب اکثر شوق سے گاؤں آیا کرتی تھی، مگر اب بڑی ہو گئی تھی تب بھی میری دلچسپی گاؤں سے برقرار تھی۔ میں بابا کے ساتھ یہاں آتی تھی اور ہفتہ 10 دن دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار بابا واپس شہر جا رہے تھے، مگر دادا دادی نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میرے دادا کا شمار بڑے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ ان کی زمین دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے سے حویلی نما گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ یہاں ویسے تو بہت خوش تھی، مگر گاؤں سے منسوب کچھ عجیب عجیب باتیں مجھے پریشان کرتی رہتی تھی۔ یہاں کے لوگ اتنی تعلیم یافتہ نہ تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ایسی من گڑت کہانیاں اور مشہور کرتے تھے اور ان پر یقین کرتے تھے۔ آج کل جو ہر دوسری تیسری زبان پر ایک قصہ عام تھا، وہ یہ تھا کہ بلی جس گھر میں بچے پیدا کرتی ہے اس گھر میں ایک عجیب واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب جھوٹ اور بکواس لگا، مگر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ میں نے بہت بار ایسی کہانی سنی، پر انسنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ روز کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آ جاتی تھی اور حویلی کی عورتوں کو مرچ مسالے لگا لگا کر سناتی تھی، اور وہ سب آنکھیں بند کر کے ایسی ہر بات پر یقین کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو تعلیم اور شوہر کی کمی تھی۔ مگر میرے پاس ایسا نہیں تھا۔ میں ایک پڑھی لکھی خود اعتماد لڑکی تھی، مگر مجھے اپنے خاندان کی روایات اور آداب سب اچھے طرح سے معلوم تھے، اس لیے میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہتی تھی تاکہ جو سلوک میری والدہ نے دادا دادی کے ساتھ کیا میں ویسا نہ کروں اور اس کا ازالہ کروں۔ یہی وجہ تھی کہ دادا دادی اور میرے سارے ددیحال والے مجھے بہت پسند کرتے تھے کہ مختصر کچھ نہیں ہوتا کہ ایک بلی جو سفید رنگ کی تھی، اس کی ایک آنکھ سبز تو دوسری آنکھ نیلی تھی۔ یہ انتہائی خوبصورت بلی تھی جو لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو بے اختیار اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہ قدرت کی ایک حسین تخلیق تھی۔ یہ بلی اکثر گھروں میں آیا جایا کرتی تھی، مگر اس کا اصل ٹھکانہ ایک عورت کا گھر تھا جس عورت کا نام بلقیس تھا۔ یہ عورت بہت غریب تھی اور حالات کی ماری تھی۔ اس کی 5 اولاد جو ایک خاص قسم کی بیماری میں مبتلا تھے، وہ بچے ایک مخصوص عمر کو پہنچ کر چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے تھے اور اپاہجوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، بلکہ ان کے بچے پیدائشی طور پر تو صحت مند ہوتے تھے، مگر جیسے ہی 8-10 سال کی عمر کو پہنچتے تھے اچانک انہیں ایسا کیا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی والی بات تھی۔ بلقیس کی بڑی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا تو بلقیس کو لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ چپ رہی۔ بہت سے حکیم اور ڈاکٹر کو دکھایا، مگر کسی کی سمجھ میں یہ بیماری نہیں آئی
اور تھک ہار کر بلقیس اور اس کے شوہر نے چپ اختیار کر لی۔ لیکن جیسے ہی ان کا بیٹا 8 سال کا ہوا تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا اور دونوں میاں بیوی بری طرح گھبرا گئے۔ ابھی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور انہیں اب بھی ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی نظر اپنے تینوں بچوں پر تھی اور ان کی جان سوئی پر اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا دونوں بڑوں بچوں کے ساتھ جیسا ہوا ان کے باقی بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا یا نہیں، مگر وہ تینوں بچے بھی ایک دوسرے کے پیچھے 8-10 سال کے ہوئے تو وہ اپنے بڑے بہن بھائی کی طرح بستر سے لگ گئے۔ وہ چلنا تو دور کی بات، بیٹھ تک نہ سکتے تھے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک بار دادی کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے میں بھی بلقیس چچی کے گھر گئی تو ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آخر کون سی بیماری تھی جو ایک ہی گھر کے 5 فرد چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے تھے؟ مجھے ان کے زندہ لاشوں کو دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ باپ پر بہت ترس آیا جو اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ بلقیس اور اس کے شوہر حفیظ بالکل نڈھال ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی زبان پر ناشکری کا ایک لفظ نہیں لائے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے۔ سارا دن اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ زمین پر کام کرتے یا مزدوری کرتے۔ ان کے پڑوسی سے کوئی نہ کوئی ان کے گھر کھانا بھیج دیا کرتا تھا۔ میں نے دادی کو بھی اکثر کھانا کپڑے میں لپیٹ کر نوری کو دیتے ہوئے دیکھا کہ یہ بلقیس کو دے آؤ۔ ان کے گھر میں 5 بچے تھے جو زندہ لاش بن کر پڑے ہوئے تھے اور اب تو وہ جوان ہو چکے تھے اور آس بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور جب اپنی کمزوری کی وجہ سے مایوسی کی باتیں کرتے کہ والدین پر بوجھ بن کر بیٹھے ہیں، نہ زندوں میں شمار ہوتے ہیں نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کیسی بے بسی ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم 5 مر جائے، اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تب بلقیس دل ہی دل میں روتی رہتی تھی مگر اپنے بچوں سے کہتی تھی تم لوگ بھلے ہی مایوس ہو جاؤ، میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم 5 کے 5 صحت یاب ہو جاؤ گے اور پھر سے اس آنگن میں گھومو گے۔ تب حفیظ نم آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا کرتا تھا بلقیس کا یقین قائم رکھنا، کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ جس دن بلقیس کا یقین ٹوٹا اس دن وہ خود بھی ٹوٹ جائے گی۔ تبھی اس خوبصورت بلی نے بلقیس کے گھر کا رخ کیا۔ اب سارا دن بلقیس کے گھر میں وہ بلی رہتی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں بچے تھے۔ بلقیس بلی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اسے بھی کھانے میں جتنا حصہ بن پاتا تھا دیتی تھی۔ یہ بلی بھی عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، وہ لوگوں کو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی اور اس پر سب کو پیار تھا۔ اس نے 3 خوبصورت سفید رنگ کے بچوں کو جنم دیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا بیٹا حمید جو بیٹھا تھا، اس کے شوہر نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر ان کا بیٹا اٹھ بیٹھا تھا اور یہ اس کے شوہر کے لیے بہت بڑی بات تھی اور ان کو سہارا دینے سے وہ چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی سجدے میں گر پڑے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ پورے 10 سال بعد ان کا بیٹا چلنے لگا تھا۔ حامد کا یوں چلنا اپنی بہن بھائیوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوا۔ وہ لوگ بھی بول پڑے تھے کہ اگر حامد چل پھر سکتا ہے تو کیا پتا ہم بھی پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ بلقیس کے گھر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، سب حیرت اور خوشی سے حامد کو دیکھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے اور آتے جاتے سب کی نظر اس بلی کے خوبصورت بچوں پر پڑتی تھی اور ہر کوئی اسے ستائش سے دیکھتا رہتا تھا اور سراہتا رہتا تھا اور حامد بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے کام کرنے لگا مگر اس کے والدین اسے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ اب حفیظ چچا بھی دادا کی زمینوں پر کام کرنے لگے تھے کیونکہ اب گھر میں بلقیس کے ساتھ حامد تھا۔ زمینوں پر حامد سے مشقت والا کام نہیں کرواتے تھے کیونکہ وہ بہت عرصے بعد اچھا ہوا تھا، کہیں پھر سے بیمار نہ پڑ جائے۔ 6 ماہ گزر گئے، سفید بلی پھر سے امید سے تھی اور اس نے رات کے پہر 4 بچوں کو ایک ساتھ جنم دیا تھا۔
بلقیس بہت نرم دل عورت تھی۔ وہ بلی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کہ شاید کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی آزمائش ختم ہو جائے، اور بلی کے معصوم بچوں کے اوپر کپڑا دے رہی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ تبھی اس کی چھوٹی بیٹی کھانسنے لگی اور وہ کھانستے ہوئے اچانک سے اٹھ بیٹھی۔ بلقیس خوشی سے چیخ اٹھی اور حفیظ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب بیٹی کو بیٹھا دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تب پہلی بار حفیظ نے بلی اور اس کے بچے دیکھے تو سوچ میں پڑ گیا اور بلقیس سے بولا، بلقیس ایک بات تم نے محسوس کی کہ جس دن یہ بلی پہلی بار بچوں کو جنم دیا تھا تب حامد صحت یاب ہو گیا تھا، اور آج دوسری بار اس نے بچے پیدا کی ہے اور فائزہ چلنے پھرنے لگی۔ یہ اتفاق ہے یا اس بات کا کوئی کنیکشن اس بلی سے ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بلی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہے اور اس کے بچے ہمارے لیے خوش بختی کا ضامن ہو کر آتے ہوں؟ شوہر کی بات پر بلقیس چونک گئی اور غور سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ بلی کوئی عام بلی نہیں لگ رہی تھی اور بلقیس بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اب بلی کا اور خیال کرنے لگی تھی تاکہ بلی اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے۔ یہ جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیلنے لگی کہ وہ سفید بلی جب بچے پیدا کرتی ہے تب بلقیس کے گھر کا کوئی فرد ٹھیک ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے لگتا ہے۔ ضرور اس بلی میں خاص بات ہے، یہ کوئی عام بلی نہیں ہے۔ اس بلی میں کوئی فرشتہ ہو جو بھیس بدل کر آتا ہو۔ ایسی ہزار باتیں ہر خاص و عام کی زبان پر جاری تھی اور حویلی والے بھی اس بلی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ بلی ہمارے گھر آ جائے اور ہماری کوئی نہ کوئی غیبی مدد ہو جائے۔ جب دادی اور ان کی بہو اس چچی کے گھر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بلی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس مرتبہ جب اس بلی نے بچے دیے تو بلقیس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس دن بلقیس چچی نے باقی دو اولادوں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوف کے سائے تھے اور بلی سے ڈرتے تھے، حالانکہ جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے تھے۔ بلقیس اٹھی اور بلی کو بچوں سمیت نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہی بلقیس جس بلی کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر رکھتی تھی، آج جب اسے گھر سے باہر نکال دیا تو پھر سے ان کی زبان میں اللہ اللہ تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلقیس اور حفیظ کا صبر پسند آیا اور ناشکری کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا اور اپنی آزمائش پر پورے اترے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی چاہی، ان کی آزمائش ختم کرنی چاہی، تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جس سے امیدیں رکھنی چاہیے تھی، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو بھلا بیٹھے۔ تب اوپر بیٹھی ذات بھی جلال میں آ گئی اور بلقیس کی آنکھیں کھول دی، اور بلقیس نے اپنے رب سے رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی ساری اولادیں صحت یاب ہو گئی تھی۔ پچھلی قوموں پر بھی تو اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ساری امیدیں اس ایک ذات سے منسوب ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور سیدھے راستے پر چلائیں۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن
اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔